بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلے چند دنوں سے ملتان کے جلسے نے پورے ملک میں ایک خاصی گرما گرمی پیدا کی ہوئی تھی، اور ظاہر ہے حکومت ہاتھ لہرا کے اور بلند بانگ ایک ہی دعویٰ تھا کہ ہم جلسہ نہیں ہونے دیں گے، اور اس مقابلے میں اپوزیشن بھی ہم ٹھوک کے سامنے تھی۔ اب یہ ایک جنگ کا ماحول تھا۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پشاور کے جلسے سے پہلے بھی حکومت نے اسی طریقے سے بہت تڑیے لگائیں، لیکن عملاً بکری ہو گئے۔ اس دفعہ توقع تھی کہ حکومت جو ہے کم از کم الفاظ سے پاس کرے گی اور جلسہ نہیں ہونے دے گی۔ کل کے دن جیت پیپلز پارٹی کے جیالوں کو ملی، اور انہوں نے جلسہ گاہ اپنے قبضہ استبداد میں لے لی۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ کل کے دن جیت ان کی تھی، حکومت کا پرچم وہاں سرنگو ہو چکا تھا اور پیپلز پارٹی کا پرچم وہاں لہرا رہا تھا۔ آج بہرحال حکمران ٹولے نے وہ قبضہ واگزار کروا لیا ہے اور ان سے واپس لے لیا۔ اب اس بیک گراؤنڈ میں، اس کے تناظر میں اپوزیشن کے لیڈرز جنہوں نے کم و بیش آج پہنچ ہی جانا تھا، رانا ثناء اللہ صاحب پنجاب مسلم لیگ کے صدر وہ پہلے سے تھے، آج فضل الرحمان صاحب بھی پہنچ گئے، اور پیپلز پارٹی کا بہت بڑے لیڈر سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب، ان کا تو جس کو کہنا چاہیے کہ جم پل گھر بار سارا ملتان ہے، اور وہ وہاں سے مقیم تھے، اور وہی ہیں کہ جو فرنٹ لائن سولجرز ہیں یا سینہ سپر ہوئے ہیں حکومت کے سامنے۔ اب اس میں کم و بیش قبضہ تو لے لیا ہے، لیکن کیا صورتحال بنتی ہے وہ آج فضل الرحمان صاحب اور اپوزیشن کے لیڈر جتنے تھے، یوسف رضا گیلانی صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب، ان کی ایک بڑی دھواں دھار پریس کانفرنس ہوئی۔ پہلے ان کی میٹنگ ہوئی پی ڈی ایم کی، اور فیصلے ہوئے، اور فیصلوں کے بعد آؤٹ کم ایک ہی تھا کہ کل کا جلسہ ہو کر رہے گا، اور کل کا جلسہ قلعہ کوئنہ قاسم باغ میں ہی ہوگا، یہ تو بات حتمی ہے۔ پھر فضل الرحمان صاحب چونکہ آج کل بڑے ایک اگریسو موڈ میں ہیں، تو انہوں نے کہا جی موسٹ ویلکم، اگر وہ عوام کے سمندر سے ٹکرانا چاہتے ہیں، عوام ان سے نپٹنے کو تیار ہے، اور یہ وہ خطرناک صورتحال ہے جس کی طرح میں نشاندہی کر رہا تھا۔ میرا خیال ہے حکومت میں جب بندہ ہوتا ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کی مت ماری آتی ہے، اور دوسرا روب راب حکومت کو دکھانے کا ایک جو ہے موقع ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جس کو کہنا چاہیے کہ اس دونوں چیزوں کے لیے کہ اپنا روب بھی قائم رکھنے کے لیے، اور جو عقل کی غیر موجودگی میں بھی وہ اپوزیشن کو وہ موقع فراہم کر رہے ہیں جو کہ ان کو پچھلے مہینے 2 مہینے سے جب سے انہوں نے یہ موومنٹ شروع کی ہے ان کو نہیں مل پا رہا تھا۔ اب میں چونکہ یہی سمجھتا تھا کہ اگر ٹکراؤ ہوگا تو ہمارے چراغ جلنے ہیں، اس کے علاوہ یہ جو اسٹیٹس کو اسٹیل میٹ یہ کہیں نہیں لے کے جا رہا تھا، یہ مزید پاکستان کو ذلیل و خوار کرنا تھا۔ اب یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی حاصل ہو جائے گا، لیکن اس میں ایک فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ پاکستان کس سمت میں جانا ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ ان کی سمت بہتر ہے تو اپوزیشن کو کرش ہو جانا چاہیے، اور اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ حکمرانوں کے ہاتھوں میں پاکستان غیر محفوظ ہے، تو پھر حکمرانوں کو جو ہے جیسے رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم ان کو کہیں پہ بھی نہیں چھوڑیں، ہم ان کے پیچھے کریں گے، اور پھر اس کے ساتھ ان کے دبے الفاظ میں آج فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ اب اسلام آباد ہو سکتا ہے فوراً چل پڑیں۔ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ ڈنڈا استعمال کیا تو جواب میں ڈنڈا استعمال کریں گے، ورگوں کہہ دیا کہ پولیس گھیرے تو ان گھیروں کو توڑو، جہاں جہاں دھرنا کرو۔ عملاً یہ موومنٹ جو ایسی شروع ہونی تھی اور ہو چکی ہے۔ مجھے پی ایس ایل کا ایک گانا بڑا اچھا لگتا تھا، تو اسے تھوڑا ماڈیفائی کرتا ہوں، تھوڑا معمولی ماڈیفائی کرتا ہوں۔ نکلیں جیالے دنیا کو دکھانے، سیٹی بجے گی، میدان سجے گا، کھیل جمے گا، اور جیلیں بھری جائیں گی، اور جیلیں بھری جانی ایسی ہیں کہ ان کا ریکارڈ قائم ہو جائے گا۔ اب اسی اس میں
ایک چھوٹا اور تبصرہ بھی کرتے جائیں گے. دوسری طرف عمران خان صاحب بھی اپنا مال بیچ رہے ہیں. وہ اخراٹ اور ماہر مارکیٹنگ مینیجر کی طرح یا سیلز مین کی طرح، اس پہ میں نے بات کرنی ہے. جو ان کے 3 4 5 انٹرویوز آئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ میں وہ چونکہ ٹھنڈا پروگرام ہے تو کل پرسوں تفصیل میں اس کے انٹرویو کی ایک ایک چیز کو اس لیے کروں گا کہ میں ایکسپوز کر دوں کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، اور وہ جس کو کہنا چاہیے کہ انتہائی غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. اس پہ بعد میں بات کروں گا. اب فرما کیا رہے ہیں جی کہ ان کے خاندانوں نے عوام کو غریب بنانے کے لیے قومی دولت لوٹی. عوام امیر ہو چکے ہیں. عمران خان صاحب عوام بہت امیر ہو چکے ہیں. انہوں نے عوام کی بہتری کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا. اب یہ ان کے کارنامہ ہائے جو سر انجام دے چکے ہیں، اور جو کچھ کے پی میں اور جو اب پچھلے 2 سال 2.5 سال میں یہاں پہ ہو رہا ہے. کورونا میں ہمارا مقابلہ ایسی سیاسی قیادت سے ہے جس نے کبھی جمہوری جدوجہد نہیں کی. یہ بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں. آپ اندازہ لگا آپ کیا بگاڑ سکتے ہیں عمران خان صاحب کا. جمہوری جدوجہد جو کی ہے اس کا ایک تو آئی وٹنس میں بیٹھا ہوں. ایک جدوجہد ہے جو آپ نے 96 میں پارٹی بنائی تھی، اور کن حالات میں بنائی تھی اور کیسے بنائی تھی اور کن کے سہارے بنائی تھی. دوسری جدوجہد آپ نے پرویز مشرف کے ساتھ 2-3 سال بعد جوڑ توڑ میں کی. اس میں بھی آپ کو پتہ چل گیا، اور ان کے اپوزیشن کی طرف سے نہیں، ان کی طرف سے. تیسری جدوجہد جو ہے آپ نے پھر کی، جب آپ نے کس طریقے سے جنرل پاشا صاحب عوام میں مشہور ہو گئے. چوتھی جدوجہد جو ہے آپ نے وہ امپائر کی انگلی پہ آپ تشریف لے کے آئے تھے. یہ تو آپ نے دنیا کے سامنے کہا تھا. یہ سیاسی جدوجہد تو یہ ہے نا، یہ آپ ہی کر رہے تھے. پھر 5ویں جدوجہد آپ نے وہ کی جو پھر اب دوسرا اس کا قسط 5 ہے کہ کس محنت سے آپ آئے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن تو جو ہے نا وہ چونکہ اندر کی گلٹ ہے اس کو بتا رہے ہیں ٹھیک جو ہے فیفن اور کیا کیا ہے، انہوں نے اس کو یس کر دیا. اس میں کمپریہنسو تبصرہ کروں گا. مجھے صرف اس کو سم اپ کرتے ہوئے یہ کہنا ہے کہ جس کا مجھے خدشہ تھا کہ وہ ہو کے رہنا ہے، وہ سب کچھ شروع ہونے کو ہے. یہ ٹکراؤ جو ہے یہ عمران خان صاحب کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ ٹکراؤ یہ پاکستان کے بارے میں ایک حتمی فیصلہ کر کے جائے گا. اگر تو اس کو لوگوں کی تائید حاصل ہے تو سمجھیں کہ پھر عوام اگر اس طریقے سے اپنی حاکمیت جتلائیں گے ڈنڈے کے ذریعے سے، ووٹ کے ذریعے سے، ڈنڈے کے ذریعے سے، تو وہ ملک جو ہے کون سا ملک ہمارے سامنے ہوگا اللہ جانتا ہے. میں پھر دوبارہ دہراتا ہوں کہ آپ نے عوام کو ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندے چننے کی، حکومت کو بنانے کی جو اہلیت، جو صلاحیت جو ہے وہ چھینی ہے. اگر عوام نے وہ ڈنڈے سے حاصل کی، جس کا اب کل جو ہے اس کا آغاز ہونے والا ہے، تو کیا ہوگا. پھر ایک اور بات سن لیں. 1971 کے اندر جب ایک عوامی سٹرگل شروع ہو رہی تھی، اور جس طرح کے حالات پیدا ہو گئے تھے، اور جس طرح سول وار ہو گئی تھی، اور جس کے اندر مشرقی پاکستان میں ایک آپریشن کیا گیا تھا وہ پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے خلاف، تو بقول ان کے جھوٹ کے جو بنگلہ دیش کی لیڈرشپ بولتی رہی ہے کہ 30 لاکھ بندے جو ہیں 8 مہینے میں لقمہ اجل بن گیا. بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ پہلے مہینے 25 مارچ 1971 کو جو آپریشن شروع ہوا تھا، جو جس کو کہنا چاہیے کہ بہت اوتھینٹک رپورٹس آئی ہیں. انہوں نے کہا، وہ کہتی ہیں کہ 30,000 40,000 سے لے کے 3 لاکھ تک بندہ جو ہے وہ اس کشمکش میں یا گڑبڑ میں جو ہلاک ہوا. کورونا میں 8-9 مہینے میں کتنے بندے مرے ہیں؟ تقریباً 8,000 بھی نہیں مرے. تو اندازہ لگا لیں کہ ایک نااہل نالائق حکومت جو ہے اس کی موجودگی میں ہمارے 90,000 فوجی نوجوان جو ہے بھارت کی قید میں چلے گئے. ہم نے یہ سرنڈر کی اور شکست کی دستاویز شروع کی. خدا گواہ کہ جب شروع کی تھی ہمارے بہت سارے لوگ پاکستان میں نیازی نہیں لکھایا کرتے تھے، کیونکہ خواہ مخواہ جو ہے وہ دستاویز سائن کرنے والے جنرل نیازی صاحب تھے، جس کو کہ بہت ہی ہماری شرمندگی اور بہت ہی ہمارے لیے بے عزتی کی بات تھی.
تو اب آپ بتائیں کہ ایک سیاسی عدم استحکام، سیاسی انتشار، سیاسی افراتفری، سیاسی نااہل، سیاسی جس کو کہنا چاہیے احمق حکمرانوں کی موجودگی میں اموات زیادہ امکان ہے یا کورونا سے زیادہ امکان ہے؟ حکومت ٹھیک کہتی ہے کہ کیسے ان کے ہاتھ پہ چھوڑا جا سکتا ہے، جبکہ 1971 کی مثال ہمارے ساتھ موجود ہے، اور میں تو کہہ تھک گیا ہوں کہ 1971 جو ہے اس کی ریپیٹ چل رہی ہے، یہ 2020 اور اگلا اللہ کرے کہ 2021 کو اچھا بن گیا ہے۔ آسان نظر نہیں آتے کہ یہ ساری جو ہماری کمائی ہے وہ 2021 میں ہی جا کے شروع میں ہی خرچ ہو جائے گی، اور وہیں سے پتہ چل جائے گا یہ اونٹ کس کروڑ بیٹھنے کو ہے۔ میں صرف یہ کہتا ہوں میرے پاکستانیوں کہ اللہ پہ یقین کریں، اللہ کا نظام ہے۔ میرا خیال ہے کہ شاید ہمیں پاکستان میں تکلیف دہ مراحل سے گزرنے کے بعد ہی شاید آزادی نصیب ہو، کیونکہ آزادیاں جو ہیں محنت و مشقت سے ہوتی ہیں۔ اب ملک کو جو ہے مطلق اعلانوں اور اپنی مرضی کرنے والے اور اپنی خاص سوچ کے ساتھ ملک کو چلانے والے اور وہ بتانے والے کہ ملک کے اندر کس طرح کا نظام ہونا چاہیے اور عوام کو کس طرح کے فیصلے کرنے چاہیے، اور عوام جو ہے کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں کر سکتی، کیونکہ عوام سے تو کو غلط کی جا سکتی ہے، ان کا کہیں نہ کہیں ان کو چیک ملنا چاہیے، اور یہ چیک بالکل سامنے ہو کے آ گیا ہے۔ کل جو ہے میں کہتا ہوں کہ دعا کریں، اللہ کرے خیریت سے ہو، اللہ کرے ٹکراؤ نہ ہو، لیکن ٹکراؤ ہوگا تو میں یقین دلاتا ہوں بہتری کی طرف سے ہوگا۔ اس چنانچہ یہی وجہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ پولیس نے ڈنڈا استعمال کیا تو ہم ڈنڈا استعمال کریں گے۔ یہ اس طرح کا انسائٹنگ وائلنس پاکستان میں جلسوں میں نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تنگ آمد بجنگ آمد۔ ریاست نے عوام کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ فضل الرحمان صاحب اور اپوزیشن پارٹی نے کہا ہے، جو کہ آج کل عوام کے ساتھ رابطے میں ہیں، کہ عوام خم ٹھوک کے سینے پہ ہاتھ مار کے سیدھے سپر ہونے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ کل کے بعد صرف اس کا عملی مظاہرہ ہوگا، وما علینا الا البلاغ۔